نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وهمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هو الاول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و صلاۃ اللہ جل مجدہ الکریم جل جلالہ عم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی بارگاہ اکبر و اقدس میں دعا ہے رب ذوالجلال والاکرام جو کچھ بھی پڑھا سنا سمجھا جائے سب سے پہلے اس پر مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور پڑھنے سننے سمجھنے کے بعد ہم سب کو مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور خود جب عمل کر لیں پھر دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب اور متوجہ کرنے کی یعنی قرآن و سنت کی تبلیغ و اشاعت کی رب ذوالجلال والاکرام توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، جو آیا مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف سعادت اور برکت حاصل کی ہے یہ سورۃ الحدید کی 3 نمبر آیت ہے. کتنی جی؟ 3 نمبر آیت ہے. ریپیٹ کروانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے. سورۃ الحدید کی کتنے نمبر آیت ہے؟ 3 نمبر آیت ہے. اس کے فضائل پر میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے عرض کر دوں یہ سورہ حدید لوہے کو کہتے ہیں. لوہے کو منسوب حضرت داؤد علیہ السلام سے کیا گیا اور آپ سے ایسا معجزہ ظاہر و ثابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو معجزہ تھا یہ ایسا معجزہ تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لیتے اور جس طرف موڑتے ڈیزائن کرنے کے لیے یا جیسے بھی تو یہ اسی طرف موم کی طرح پگھلتا ہوا خود بخود مڑتا چلا جاتا. یہ معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا. اور یہ سورہ حدید جو ہے 27ویں پارے میں سورۃ الرحمن کے بعد سورہ واقعہ ہے اور واقعہ کے بعد آخری سورت جو 27ویں پارے میں ہے اس کا نام سورہ حدید ہے. قاری صاحب آپ نے بچوں پہ ڈیوٹی کرنی ہے، بس یہ ساکت رہیں، ساکن رہیں، بریک رہیں، یہ باتیں بھی نہ کریں، شور بھی نہ کریں اور حرکات و سکنات جو ہیں ان کو بریک رکھیں. اس سورہ مبارکہ کی پہلی 5 آیات ایسی ہیں کہ جو بندہ بھی ان آیات ربانی کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین ہر بندے کی جو بھی اس کو پڑھ کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. اس دعا کو قبول فرما کے بندے کو کوئی پریشانی ہو تو اللہ خوشیاں عطا فرما دیتا ہے، خوشیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور کوئی مشکل ہو تو اللہ آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اور کوئی ایسی حاجت ہو جو کسی طرح پوری نہ ہو رہی ہو بندہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے ان 5 آیات کو تلاوت کر کے تو اللہ تعالیٰ بندے کی وہ حاجات پوری فرما دیتا ہے. دوسری فضیلت اور برکت یہ ہے کہ یہ 3 نمبر آیت جو بندہ ذہنی طور پہ اس قدر منتشر ہو گیا ہو کہ نفسیاتی بیماریاں بننے لگ جائیں، ذہنی امراض بننے لگ جائیں، یہاں تک کہ وہ بھولنے کے مسائل ہوں یا پاگل پن کے دورے وغیرہ پڑنے لگ گئے ہوں تو بندہ اس آیت مبارکہ کی ایک تسبیح کر لے تو اللہ رب العالمین اس کو مکمل طور پہ ذہنی سکون عطا فرما دیتا ہے. یہ جو بچہ آج کل کہتا ہے نا جی میں تو ٹینس ہو گیا ہوں، کبھی اسکول کے معاملے میں ٹینس ہو گیا ہوں، کبھی تعلیم کے معاملے میں، کبھی تعلم کے معاملے میں،
کبھی سیکھنے کے معاملے میں، کبھی سکھانے کے معاملے میں جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں ٹینس ہو گیا ہوں، یہ ان کے لیے ہے کہ وہ ورد کریں تو رب ذوالجلال والاکرام انہیں ذہنی طور پر سکون عطا فرماتا ہے۔ یہاں ضمن میں ایک بات کرتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک بار ایسا ہوا، پیارے بچوں میری طرف توجہ کرو، غور سے بات سننی ہے۔ نبی عظیم و کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار 80 ذہنی مریضوں کو لایا گیا، جنہیں آپ پاگل کہتے ہیں۔ 80 ذہنی مریضوں کو جب لایا گیا تو وہ اس وقت سارے کے سارے رو رہے تھے۔ کیا ہو رہا تھا جی؟ سارے کے سارے رو رہے تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور پر پڑی تو سارے کے سارے ہنسنے لگ گئے، سارے کے سارے روتے ہوئے ایک دم سے بیک وقت سارے خوش ہو گئے اور مسکرانے لگے، ہنسنے لگے۔ تو الحمدللہ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ جو معجزاتی بات ہے، یہ ایسی بات ہے کہ وہ روتے ہوئے آئے، ذہنی طور پہ کس پرابلم میں تھے، کس پریشانی میں تھے، لیکن ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار کرتے ہی ان کی نظریں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر پڑی، چہرہ والضحیٰ پہ پڑی، زلف واللیل پہ پڑی، سینہ علم نشرہ پہ پڑی، تو دیکھا انہوں نے کیا کہ والفجر کے دندان مبارک چمک رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان روتے ہوئوں کو دیکھ کے جیسے ہی مسکرایا، مسکراہٹ کی ایک نظر فرمائی، تو پھر برکت انہیں یہ ملی کہ آپ کے مسکرانے سے، آپ کے دندان مبارک سے ایک ایسی چمک اٹھی، ایک ایسی روشنی اٹھی، جس روشنی اور چمک کی برکت سے ان کی آنکھوں کے ذریعے سے ان کے ذہن تک اثر گیا، اور ایسا اثر ہوا کہ وہ سارے کے سارے پاگل جو تھے، ذہنی مریض جو تھے، نفسیاتی مریض جو تھے، جن کے ذہن منتشر ہو چکے تھے، وہ بیمار ہو چکے تھے، ذہنی طور پہ بیمار ہو چکے تھے، وہ سارے کے سارے اسی لمحہ بیک وقت 80 کے 80 مریض ٹھیک ہو گئے۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کو کتنے خوبصورت انداز سے کہا، آپ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، سب مل کے کہہ لیں، ہاں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ہے جی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لمحے کے لیے انہیں مسکرا کر دیکھا، اور وہ ایسی مسکراہٹ تھی کہ 80 ذہنی مریضوں کا فوری طور پہ علاج ہو گیا، اور وہ شفا یاب ہو گئے۔ صرف علاج نہیں ہو گیا، مکمل طور پہ شفا یاب ہو گئے اور ٹھیک ہو گئے۔ حضرات ذیشان، یہ جو 3 نمبر آیت مبارکہ ہے، اگر کسی بندے کو نیند نہ آتی ہو، راتوں جاگتا ہو، پھر بھی پریشان ہو، اور پھر ایسا ہے کہ وہ بندہ کسی دوائی پہ لگ گیا ہو، گولیوں پہ، کیپسول پہ، ٹیکوں پہ، یا کسی قسم کی کوئی دوائی لینے لگ گیا ہو، اور پھر بھی اسے نیند نہ آ رہی ہو، یعنی اس قدر جس کا معاملہ آگے بڑھ گیا ہو،
وہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرے، اس کا ورد کرے۔ جب وہ بندہ ورد کرنے لگ جائے گا تو رب ذوالجلال والاکرام اپنے ان جو نام اس میں ہیں ان کی صفات کی برکات سے رب ذوالجلال والاکرام اس بندے کو تمام تر دوائیوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے اور اس بندے کو آرام اور سکون اور چین کی نیند آنے لگتی ہے۔ یہ وہ صفات تھیں جو آپ کے سامنے رکھ دیں۔ اب 3 نمبر آیت میں ہے کیا؟ جس طرح میں کہوں بسم اللہ میں کیا ہے، تو آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ اس میں اللہ کریم کے 3 نام ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب غور کریں تو اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ رب العالمین کے 3 وہ نام ہیں جن میں ایسی خصوصیات ہیں کہ ان ناموں کے طفیل سے بھی بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ بچوں کیا کہا میں نے؟ جو مانگتا ہے بندہ رب تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ توجہ رکھنی ہے آپ نے۔ تو سامعین ذی وقار، اسی طرح اس آیت مبارکہ میں ہے کیا؟ اللہ رب العالمین کے 5 صفاتی نام ہیں۔ کتنے جی؟ 5۔ اور یہ اتنی فصیح اور اتنی بلیغ آیت ہے، یہ آیت مبارکہ اتنی بلیغ آیت ہے، یہاں میں پڑھنی شروع کروں وہاں آپ کے دل و دماغ پہ اس کے جو تراجم ہیں، جو معنی و مفہوم ہیں وہ اترنا شروع ہو جائیں گے۔ اور وہ کیا ہیں؟ هو الاول، آپ کو سمجھ آ گئی کہ کہا ہے کہ وہی اول ہے۔ والآخر، آپ سمجھ گئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی آخر ہے۔ اب یہ آیت آگے کیا کہہ رہی ہے؟ والظاہر، وہی ظاہر ہے، والباطن، وہی باطن ہے، پوشیدہ ہے، وہو بکل شیء علیم، اور وہی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ تو جو 5 صفات اللہ تعالیٰ کی اس میں بیان ہوئی ہیں، اس پہ شیخ محقق الشیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ مدارج النبوت کتاب میں، یہ جو کتاب میرے پاس موجود ہے 3 جلدوں میں ہے، 3 جلدوں میں کتاب ہے، اور اس میں حضرت شیخ نے جو پہلا خطبہ لکھا ہے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ آپ فرماتے ہیں اس میں 5 شانیں اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہیں، اور یہ وہ 5 شانیں ہیں، یہ وہ 5 صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ وہ 5 نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دیے ہیں۔ قرآن کریم میں اور بھی ایسے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، کئی نام ہیں جن ناموں میں اللہ رب العالمین کے نام بھی آپ کو ملیں گے، اور جو نام اللہ رب العالمین کے ہیں وہی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ اب یہاں بات یہ غور کرنے والی ہے، توجہ کرنے والی ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہی صفات حضور علیہ السلام کی ہیں۔ تو ہمیں تو لوگ شرک کا کلمہ پڑھاتے رہے ہیں، شرک کی پٹیاں پڑھاتے رہے ہیں، آج بھی شرک 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 کے رٹے لگاتے ہیں، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کی صفات اور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات اور ہیں۔ تو آج یہ حافظ صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں ان میں سے وہی صفات رسول عظیم و کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہیں۔ تو آپ بغور سمجھ لیں اس بات کو کہ قرآن کریم کو آپ دیکھیں گے، یوں قرآن کریم کو ابھی جا کے دیکھیں کہ قرآن کریم کا آپ پہلا صفحہ کھولیں گے، اگر اللہ رب العالمین کے اسماء الحسنی آپ کو یہاں نظر آئیں گے اور ان میں اول نظر آئے گا، تو آپ آخر میں جائیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نامی، اس میں گرامی اسماء النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھے ہیں، یعنی قرآن کریم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اختتام میں رسول عظیم و کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام جہاں لکھے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اول لکھا ہے تو حضور کے ناموں میں بھی اول لکھا ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں آخر لکھا ہے تو رسول پاک علیہ السلام کے ناموں میں بھی آخر لکھا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کے ناموں میں صرف صفاتی نام جو ہے ظاہر وہ لکھا ہے تو رسول عظیم و کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں میں بھی ظاہر میں نبی کریم علیہ السلام کا نام بھی یہ لکھا ہے، اور اگر اللہ رب العالمین کے ناموں میں باطن لکھا ہے تو حضور علیہ السلام کے ناموں میں بھی باطن لکھا ہے، اور اگر اللہ کا نام علیم لکھا ہے تو حضور کریم علیہ السلام کا نام بھی علیم لکھا ہے۔ اب یہ بات آپ بخوبی جان لیں اور بخوبی سمجھ لیں کہ یہ بات میرے کرنے کی نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کو جا کے آج اور ابھی کھولیں اور دیکھیں اور زیارت کریں تو آپ کو یہ نام اللہ تعالیٰ کے بھی مل جائیں گے، حضور کریم علیہ السلام کے بھی مل جائیں گے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کے نام تو ہیں، اس میں ماننے سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، تو جب کہیں گے رسول پاک علیہ السلام کے بھی یہ نام ہیں تو پھر بہت سارے ایسے ذہن ہوں گے، بہت ساری ایسی سوچیں ہوں گی، بہت سارے ایسے خیالات ہوں گے جو خود تو منتشر ہو جائیں گے، ذہن خراب کر لیں گے، اپنی سوچ کو ڈسٹرب کر لیں گے کہ اللہ کے بھی وہی نام اور رسول اللہ کے بھی وہی نام، تو پھر وہ خود تو ذہنی طور پہ بدل جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے، رد و بدل آ جائے گی ان کے ذہن میں، ڈسٹرب ہو جائیں گے، تو پھر ہوگا کیا کہ وہ دوسروں کو بھی کہنے لگیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ صاحبو، اب اگر بغور دیکھا جائے تو قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء لکھے ہیں اور حضور کریم علیہ السلام کے اسماء لکھے ہیں، یہ میں نے تو لکھے نہیں ہیں، میں نے تو دیے نہیں ہیں حضور کریم علیہ السلام کو۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام کو اگر یہ اسماء دیے گئے ہیں تو عطا کرنے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ تو فرق کیا ہوا پھر؟ فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام کے جو یہ نام ہیں تو یہ ذاتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ میں جو جو یہ صفات ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں، اور رسول عظیم و کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو یہ صفات عطا کی گئی ہیں تو یہ عطائی صفات ہیں۔ اب سورہ توبہ کے آخر میں بھی آپ کو لیے چلتا ہوں کہ صرف یہ نام نہیں ہے، سورہ توبہ کی آخری آیات کی آپ تلاوت کر رہے ہوں گے تو آپ کو وہاں رؤوف اور رحیم یہ دو نام بھی ملیں گے۔ اسی طرح یہ قرآن کریم کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ ملیں گے، اور قرآن کریم کے آخر میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموں میں بھی آپ کو ملیں گے۔ تو پھر بات کدھر کو گئی کہ قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کے آخر میں بھی یہ موجود ہے، جس طرح سورہ حدید میں یہ 5 صفات اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں۔ تو پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام 1,23,999 کم و بیش جو انبیاء بھیجے ہیں وہ سارے نبی ہیں، وہ سارے انبیاء ہیں، وہ سارے رسول ہیں، لیکن جس کو یہ صفات عطا فرمائی ہیں کہ اگر اللہ اول ہے تو اس کا محبوب بھی اول ہے، اگر اللہ آخر ہے تو اس کا محبوب بھی آخر ہے، اور اگر اللہ ظاہر ہے تو اس کا محبوب بھی ظاہر ہے، اللہ رؤوف ہے تو اس کا محبوب بھی رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے تو اس کا محبوب بھی رحیم ہے۔ پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ہیں انہیں جو شانیں اور عظمتیں ملی ہیں کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی، اور جب انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کی بات کی جائے گی تو پھر ہر جماعت میں کوئی سینئر ہوتا ہے، تو اس جماعت کا جو سینئر ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو سب سے افضل ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ جتنے رسول ہیں ان میں بھی ہم نے درجات رکھے ہیں اور بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور ایسی فضیلت بخشی ہے کہ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی فرمائی ہے تو کسی کو اس کے باوجود کہ ہم کلامی عطا فرمائی ہے تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے، اور ان سب پر افضل فرمایا ہے، اور وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، وہ رب تعالیٰ کے
پیارے محبوب کریم آپ کے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ یعنی باقی سارے رسول ہیں، باقی سارے نبی ہیں، باقی سارے انبیاء ہیں، رسول ہیں، لیکن یہ جو آخری نبی ہیں یہ خاتم النبیین نبی ہیں اور سارے نبیوں کے سردار نبی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ قائد الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اشرف انبیاء والمرسلین ہیں۔ صاحبو، نبی کریم علیہ السلام کو یہ صفات اگر عطا فرمائی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی عطا فرمائی ہیں۔ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی شان و عظمت کو بڑھایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی بڑھایا ہے، یہ کسی اور نے، آپ نے، میں نے نام نہیں دیے۔ اور پھر شیخ محقق نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ 2 in 1 ہے۔ کیا ہے جی؟ 2 in 1 ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 in 1 کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوئی ہے تو اسی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت بھی بیان ہوئی ہے۔ یعنی جہاں یہ آیت مبارکہ حمدیہ ہے وہیں یہ آیت مبارکہ نعتیہ بھی ہے۔ جہاں اللہ رب العالمین کی اس میں شانیں بیان کی گئی ہیں وہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اور کیا خوب، جس طرح پہلے حضرت مفتی عاشق حسین شاہ صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ فرمایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اب ان سے بڑا بھی کوئی فلسفی ہے؟ جتنے بھی لوگ اعتراض کرنے والے ہیں وہ پہلے اقبال کو دیکھیں جسے وہ اپنا کہتے ہیں، حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب، انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پاک لکھی ہے تو نعت میں کہہ رہے ہیں کہ وہی اول وہی آخر۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ تو کوئی اب علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے زیادہ علم والا، زیادہ فقیہ، زیادہ فلسفی بن کے آئے، زیادہ دانش و بینش رکھنے والا آئے تو وہ اس میں فرق کرے۔ اب باقی بعد میں جتنے آنے والے ہیں وہ اگر اعتراض اٹھاتے ہیں تو ان کا پہلا اعتراض پڑھے لکھے حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اس کا اعتراض جائے گا۔ اس لیے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ محبت سے مل کے کہہ لیں، نگاہ کو مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور صرف علامہ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے نہیں کہا بلکہ حضرت علامہ محمد سائم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کہتے گئے۔ اور کیا کہا؟ حضرت علامہ محمد سائم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف لکھی ہے۔ اور جو نعت شریف لکھی ہے ایسے شاعر نہیں تھے وہ کہ جیسے آج کل جہلاء ملتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کی خباثت کوئی شاعر کرے تو اس کا غلطی خباثت شاعر کرے تو اس کا جواب دیتے ہیں علماء، اور اگر کوئی قوالی میں کسی قسم کا عجیب شعر جو کسی کی سمجھ میں نہ آنے والا ہو یا شرکیہ ہو وہ کرے قوال تو جواب دیتے ہیں علماء۔ اسی طرح کوئی نعت خان غلط شعر پڑھتا ہے کسی قسم کا تو اس کا حل پھر کرتے ہیں علماء۔ تو یعنی ذمہ داری ساری علماء پہ ہوتی ہے۔
تو یہ جو شاعر ہیں، لکھنے والے کوئی صرف ایسا نہیں ہے صرف شاعر تھے، بلکہ عالم دین تھے۔ کیا تھے جی؟ حضرت علامہ محمد سائم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت سارے کلام لکھے انہوں نے، بہت سارے کلام لکھے ہیں، لیکن یہ جو لکھا ہے اس میں انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اول بھی لکھا ہے، آخر بھی لکھا ہے۔ کیا ہے نعت شریف پڑھتی ہو آپ؟ ہاں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک جو ہے، ان کی صفات جو ہیں، علامہ محمد سائم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے کلام میں، اپنے اشعار میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اول و آخر لکھا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ جب شیخ محقق نے یہ لکھ دیا، کس نے جی؟ شیخ محقق نے۔ یہ ایسے شیخ ہیں جنہوں نے جو بات لکھ دی تو وہ بات اٹل ہے، اور ایسی بات ہے کہ تحقیق اور تصدیق کے ساتھ آپ لکھتے ہیں۔ جو بات آپ نے کی ہے پھر کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس میں کوئی خامی اور نقص اور خرابیاں نکالے۔ رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے آخر میں کہ اللہ کریم آپ کا آنا مقبول فرمائے، کیونکہ آپ کی ضیافت کے لیے کھانا بھی بالکل تیار ہے، اور 8 بجے تک جو ہے ہماری محفل کا ٹائم تھا۔ تو اب ہم درود و سلام پڑھیں گے، اور درود و سلام کے بعد دعا کریں گے۔ تو اللہ کریم آپ سب کی حاضری کو مقبول فرمائے۔ تو جو احباب بھی محبت فرماتے ہیں، اللہ کریم انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ وہ آستانے کے ساتھ ہیں یا ادارے کے ساتھ ہیں یا مدرسے کے ساتھ ہیں، جس لحاظ سے بھی کوئی کسی طرح بھی تعاون اور معاونت کرتا ہے، اللہ کریم اس کو برکت عطا فرمائے۔ اور جو بھی کوئی کرتا ہے وہ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور پھر اجر اور برکتیں بھی اللہ اور رسول کی بارگاہ سے انہیں نصیب ہوتی ہیں۔ سلام کے لیے سبھی احباب کھڑے ہو جائیں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں، جن کے سجدے کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب ان بھاؤں کی لطافت پہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی واسطہ میلاد رسول، یہ سلام میں عاجزانہ فرمانا قبول۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ جو وقت دیا گیا تھا اس سے 5 منٹ پہلے، یعنی 8 بجے دعا کرنے کا پروگرام تھا، تو 5 منٹ پہلے دعا کر رہے ہیں۔ دور و نزدیک سے مہمان تشریف لائے ہوتے ہیں، تو
آپ نے بالخصوص چونکہ اللہ اور رسول کا ذکر کیا گیا ہے تو اس ذکر کی برکات یہ ہیں کہ اس کے بعد جو بندہ بھی جو بھی دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کا مل بیٹھنا ذکر و اذکار کرنا قبول فرمائے، اور دعا مخ العبادہ ہوتی ہے، عبادات کا مغز ہوتی ہے، مومن کا اسلحہ ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی بندہ جس کی داڑھی میں ایک بھی بال سفید ہو، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ وہ بندہ میری بارگاہ میں دعا مانگے، ہاتھ اٹھائے اور میں اسے خالی لوٹا دوں۔ میری رحمت حیا فرماتی ہے کہ کوئی بندہ جس کی داڑھی میں کوئی ایک بھی بال سفید ہو، اللہ کی رحمت اس کا اتنا حیا فرماتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کی دعاؤں کو مقبول فرمائے، اور کیونکہ اس مجلس مبارکہ میں معصوم بچے بھی، چھوٹے چھوٹے ننھے بچے بھی موجود ہیں اور وائٹ ریش بزرگ بھی موجود ہیں، سارے مل کے دعا کرو، اللہ کریم سب دیاں دعاواں نو اپنی پاک اور بلند بارگاہ اندر درجہ قبول عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وصلی وسلم علیہ۔ یا الہ العالمین، جو صحیح کلام پاک پڑھا گیا، پڑھایا گیا، سنایا گیا، نعت خوانی، ذکر و اذکار، ختم پاک، حاضر توام، سب تیری پاک اور بلند بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ اس کا اجر و ثواب جو تیری بارگاہ میں مقدر ٹھہرا، حضور پر نور شافع یوم النشور نبی عظیم و کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بطور تحفہ ہدیہ نذرانہ پیش کر لینے کے بعد تمام انبیاء، صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات، پنجتن پاک، نبی پاک علیہ السلام کے والدین کریمین اور اولیاء روئے زمین اور ائمہ فقہ، ائمہ ولایت، اولیاء سلاسل اربع، اولیاء روئے زمین، اولیاء امت مصطفیٰ کریم، بالخصوص اولیاء لاہور، بالخصوص سیدی وسانہ دی داتا گنج بخش علی جوہری سرکار رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم سرکار، امیر ملت سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اپنے والد محترم حضرت پیر محمد بشیر نقشبندی حیدری جماعتی رحمۃ اللہ علیہ، بالخصوص بابا جی فقیر محمد چراہی، بابا جی نور محمد تیراہی سرکار کی بارگاہ میں ثواب پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ اور حاضرین مجلس میں سے جو بھی تعلق رکھنے والے اعزا کربا میں سے گزر کے سب کی روحوں کو اصال ثواب کیا، مقبول و منظور فرما۔ سب کی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، رزق کاروبار میں، مال جان میں برکتیں عطا فرما، اور بالخصوص جن بھائیوں کے لیے بھی، جن بھائیوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کی دعاؤں کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں درجہ قبول عطا فرما۔ اور بالخصوص مالک و مولا تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، صابر بھائی جو کہ چلڈرن ہاسپٹل میں جن کا بیٹا زندگی موت کی کشمکش میں ہے، انتہائی پریشانی میں ہے، رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بیٹے شاویز علی کو تندرستی، سلامتی، صحت، شفا، سکون و راحت نصیب فرمائے۔ اور مالک و مولا بالخصوص حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار عالم، ملک پاکستان میں اور ملک پاکستان سے باہر دیگر ممالک میں جہاں کہیں بھی لوگ دعا میں شریک ہیں، دعا مانگ رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، سب کی نیک حاجات، تمناؤں اور ارادوں اور مقاصد کو پورا فرما۔ اے خالق کائنات، بھائی شکیل صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جن احباب نے بھی جس لحاظ سے بھی دام دل میں، سخن قد میں کسی بھی لحاظ سے حصہ ملا ہے، مالک مولا سب کی حاضریوں کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں درجہ قبول عطا فرما۔ بھائی اصغر صاحب برکہ سے تشریف لائے، مالک مولا ان کی حاضری کو مقبول فرما۔ اور مالک مولا جو بھی احباب محبت جو بھی حاجات، تمنائیں، ارادے اور مقاصد دلوں میں لیے بیٹھے ہیں، سب کی تمنائیں، ارادے، مقاصد پورے فرما۔ عالم اسلام کی خیر فرما، سارے پاکستان کی خیر فرما، الہی غیب سے سامان کر دے، مدینے کا ہمیں مہمان کر دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ